السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 213 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ تغابن سے سورہ تحریم، یعنی سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے اور سورہ تحریم ہے آج کا ہمارا لیسن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ گھٹیا ترین عمر تک نہیں پہنچتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی ہم نے ان کو ذلت میں پھینک دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ تو الحمدللہ جو قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس رستے پر استقامت والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی بھی ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ آپ کو پتہ ہے ارذل عمر کیسی عمر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بڑھاپا ہو جانا، اور پھر اتنا انسان معذور ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی جو ہے نا چیزیں وہ کر نہیں پاتا ہے، یعنی کہ اس کی واش روم یا اس کا جو بھی خدمت ہے وہ سب کچھ اس کے بیڈ پہ ہو رہی ہوتی، دوسرے لوگ کر رہے ہوتے، لوگ اس سے عاجز ہو جاتے ہیں اور زندگی میں اس کے کوئی خیر باقی نہیں رہتی، کوئی وہ اچھائی کا کام نہیں کرتا، یعنی کہ بالکل بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اور پھر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کوما میں چلے گئے ہیں نا، اور پھر وہ 2 سال 3 سال 5 سال پڑھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ایسی عمر ارذل عمر ہے، یعنی کہ زندگی میں کوئی خیر باقی نہ رہی اور پھر وہ انسان دوسروں کے لیے ایک کیا ہے، پریشانی بن گیا۔ تو ارذل عمر کی طرف وہ لوگ نہیں لوٹائے جاتے جو اہل القرآن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے راستے پر استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہم سب قربت کا ہمارے لیے یہ ذریعہ بن جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن۔ سورہ تغابن کا تعارف دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ سورہ تغابن کے جو تغابن اس کا نام ہے سورہ کا، تو اس کا جو معنی ہے نقصان اور خسارے کے ہیں۔ تغابن کے معنی کیا ہیں؟ نقصان اور خسارے کے ہیں۔ قیامت کا دن جہاں ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بے حد خوشی، فائدہ اور کامیابی کا دن ہوگا، وہی ایمان نہ لانے والوں کے لیے گھاٹے اور نقصان کا دن ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے، جو اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، لیکن عام مدنی صورتوں کے برخلاف اس میں زیادہ تر عقائد اور ایمانیت کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر آیا ہے، اور گزشتہ امتوں کی اور ان کی سرکشی کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی سلطنت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 2 دیکھیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے کچھ تو کافر ہیں اور کچھ ایماندار ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں توحید کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح فرما رہی ہے۔ دوسرا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جاری اور ساری رہے گی۔ تیسرا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کائنات میں ہر طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ سو کر سکتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے،
خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ففتھ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں اور کافر دونوں کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو با مقصد پیدا کیا ہے، یعنی کہ یہ جو دن رات یہ ہو رہا ہے، یہ وقت جا رہا ہے اور ایک زندہ ایک انسان ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا انسان جا رہا ہے، تو یہ دراصل یہ جو پوری دنیا کی جو چکی چل رہی ہے تو یہ ایسا یوں ہی نہیں چل رہی ہے، یہ دراصل ایک مقصد کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی اللہ نے جو خوبصورت گیری کی ہے اور اسے تمام مخلوقات سے فضیلت دی ہے۔ اور نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کی استفادہ کے لیے بنائی، یعنی فائدے کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بد عہدی کے لیے جمع فرمائے گا۔ تو دنیا میں جو انسان ہیں وہ کیا ہے، اللہ کی دیے ہوئی تمام جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مومن اور کافر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، وہاں پر تو صرف اور صرف کس کو فائدہ ملے گا، مومنین کو ہوگا، کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے کہ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جو چہرے ہیں ان چہروں کو تم دیکھتے ہو کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، بالکل خوبصورت تمہاری ناک بنائی، آنکھ کتنی خوبصورت بنائی، چہرہ کتنا اچھا بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی کر سکتے تھے کہ ہر انسان کے چہرے پہ کیا ہے، طوطے کی جیسی جو ناک ہے، چونچیں ہیں، یا جو پرندوں کی چونچ والی ناک ہے ویسی دے دیتے اللہ، لیکن اللہ نے بہترین ناک بنائی، خوبصورت بنائی۔ آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی۔ اگر یہ آنکھیں کسی چڑیا کی جیسی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی تو ہم چیزوں کو کیسے دیکھ پاتے نا، یا کسی گائے بھینس کی جیسی آنکھیں ہوتی تو ون سائڈ دکھتا اور ون سائڈ نہیں دکھتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین ساختیں بنایا انسان کو کہ انسان کیا ہے، خوبصورتی بہترین بنائی، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا ہے کہ اس کو اپنی چہرے پہ ہمیشہ کمیاں نظر آتی ہیں، بھدی بدصورتی اس کو نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صورتیں بنائی ہیں وہ بہت خوبصورت بنائی ہیں۔ آیت 4 ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو بندوں کے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ وہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ بندوں کے قریب ہے۔ تو دل میں کوئی خیال گزرتا اس سے پہلے اللہ کو خبر ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا علم کیا ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ آیت 5 دیکھیں، کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 6، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بے پرواہ اور سب خوبیوں والا ہے۔ یعنی کہ جب رسول آئے تو لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا نا کہ یہ جو رسول ہے یہ تو ایک معمولی انسان ہے، کوئی اسپیشل آنا چاہیے تھا، یا ایسا آتا کوئی جس کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، یا معجزے بڑے بڑے لے کر آتے یا کرشمات دکھاتے۔ لیکن جب بھی آئے رسول انسانوں میں سے آئے تو انسانوں نے اعتراض کیا، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے معمولی نا، تو ہم تو ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی انکار کی یہی وجہ تھی کہ انسان ہونا۔ آیت 7، تو ان کافروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے نا اس کی خبر دیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ آیت 8 ہے، سو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ آیت 9 دیکھیں، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ یہی دن ہے کہ ہار جیت کا جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔
جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یوم یجمع لیوم الجمع، جس دن تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کیا جائے گا۔ تو یوم الجمع دراصل کیا ہے؟ قیامت کو یوم الجمع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن اول سے لے کے آخر تک کی ایک ہی میدان میں سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے اور ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچے گی، کیونکہ نا درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک یوم التغابن، اور یہ دن ہوگا وہی دن جو ہار اور جیت کا دن ہے۔ تو دراصل حقیقی ہار جیت تو کیا ہے؟ آخرت کی ہار جیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہے یا کوئی ریس چل رہی ہے کسی چیز سے، یا کسی بھی معاملے میں کوئی ہم کسی سے کمپٹیشن کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے یا ہم ہار گئے، نہیں۔ حقیقی ہار اور جیت تو دراصل کیا ہے؟ آخرت کے دن کی وہ ہار جیت ہوگی۔ تو یوم التغابن سے مراد کیا ہے؟ تو تغابن کے معنی ہیں وہ دن جس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے اور کچھ لوگ جیت جائیں گے، یعنی ایک گروہ وہ ہے جو جیت جائے گا اور ایک دوسرا جو ہے وہ ہار جائے گا۔ ایک گروہ جیتے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا۔ حق اور باطل، حق والے کہاں جائیں گے؟ جیت جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ باطل ہار جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دراصل اس دن جو ہے حق باطل پر جیت جائے گا، ایمان والے اہل کفر پر جیت جائیں گے، اہل اطاعت اہل نافرمانی پر جیت جائیں گے۔ سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کے گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے۔ یعنی جو ایک شخص تھا، اچھے کام کرتا تھا مسلمان، لیکن کیا ہو گیا؟ کچھ لاسٹ ٹائم میں اس نے برے کام کیے اور وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن وہاں اس کا جنت میں کچھ گھر تھے، اللہ نے محلات بنائے تھے اس کے لیے۔ لیکن کیا ہے، اب بدقسمتی سے وہ شخص جہنم میں چلا گیا، تو اب اس کی جگہ جو محلات ہیں اور اس کے گھر جو بنے ہوئے ہیں جنت میں پہلے جانے والے، وہ لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ مالک بن جائیں گے جو پہلے جنت پہنچ گئے۔ اور اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتا تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ جنت میں اس کے جو مکان تھے وہ اس کو مل جاتے، لیکن بدقسمتی سے وہ جہنم پہنچ گیا اور اس کے جو بنے ہوئے گھر تھے جنت کے، تو اس کے گھر دوسروں نے لے لیے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی چیز سے، اور نعمتوں کو عذاب سے ایکسچینج کر لیا، بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور گھاٹے کے ہوتے ہیں، یعنی نقصان کا دن ہے۔ تو اس دن کافروں کو خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، اور اس کا احساس بھی ان کو ہوگا، اور اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے اور زیادہ درجات کیوں نہیں بلند کیے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن سب کو حسرت ہو رہی ہوگی اور اپنے وقت کا برباد کرنے کا اور گھاٹے کا، ہر چیز کا اس کو احساسات ہو رہا ہوگا۔ تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے وہ، اور دراصل یہ کیا ہے؟ خسارے کا دن ہے، سب سے بڑے نقصان کا دن ہے۔ تو کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن جو ہے جو مومنین ہوں گے وہ بھی اپنی دنیا میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی اس میں وہ ملام اپنے اوپر کیا ہے؟ حسرت کر رہے ہوں گے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتا رہا ہوگا کہ میں کچھ اور کر کے نیکی آتا دنیا سے، میں تھوڑی سی میں نیکی اور کر لیتا، کاش میں نے تھوڑی سی نیکی اور کر لی ہوتی۔ اس طرح سے ہر جو شخص ہے مومن شخص، وہ پچھتا رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آج دنیا میں ہی بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر کو سجدے میں رکھے تو بھی اس دن اس کا کام اس کو حقیر وہ سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص وہ جو پیدائش سے لے کے، یعنی کہ جب وہ اس نے اپنے ہوش سنبھالا، پیدا ہوا
اور بڑھاپے تک کی اس نے ساری جو وقت ہے سجدے میں رکھا، پھر بھی وہ کیا ہے اتنی بڑی عبادت کی ہے نا، ایسا تو ہم سب کر بھی نہیں سکتے، ہم سے تو سوال نہیں ہوتا، ہم سے تو ایک 10 منٹ کے بھی سجدے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ ایسا جو شخص ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت میں اپنے جو ہے حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اور زیادہ اجر و ثواب کے کام کر لیے ہوتے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس دن ہر کوئی جو ہے حسرت کر رہا ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس نا وقت ہے، زندگی ہے، مواقع ہیں، تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت کریں اور آخرت کی حسرتوں سے، یہ تمام طرح کی حسرتوں سے ہم سب کو بچائے۔ تو قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جو جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، جیسے مجلس میں جب انسان بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر وہ اٹھ جائے، مثلا جیسے سواری پہ جب بیٹھتا ہے نا اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، وہ سب جگہ جو ہے قیامت کے دن خالی خالی نظر آئیں گی، اور وہ شخص ہے وہ حسرت کرے گا اور اس کی حسرتیں بھری کی بھری رہ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے نا۔ تو چلتے پھرتے کیا کرنا ہے انسان کو، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا کیا کریں، تذکرہ کریں، تسبیح کریں، ذکر کریں، کلمات کہیں، جو آتا ہے وہ پڑھیں، کچھ نہیں آتا تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ تو سب کو آتا ہے، ارے یہ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ صرف کہتے رہا کریں۔ قرآن میں آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ نا برا انجام اب سامنے آ گیا۔ تو انسان اس وقت جو کافر ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ تعالیٰ کے جب بھی احکامات آئے اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا، تو کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اس طرح سے وہ حسرت کرے گا۔ آیت 10 ہے، اور جن لوگوں نے نہ مانا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہیں، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ آیت 11، کوئی مصیبت بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصیبت بھی ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو انسان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ تو کافر اور مومن میں کیا فرق ہے کہ کافر کو اگر مصیبت آتی ہے اس کو کوئی اجر نہیں، لیکن مومن کو اگر مصیبت آتی ہے تو ان مصیبتوں پر اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، خبردار ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں سے تمہاری کچھ بیویاں، تو ایسی بیویاں مراد ہیں جو اپنے شوہروں کو اللہ کے دین سے روکتی ہیں، یا بچے ہیں ایسے بچے یا بیویاں جو اپنے شوہروں یا اپنے باپوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کیسے داڑھی رکھ رہے ہیں، ارے آپ بوڑھے ہو جائیں گے، یا آپ کہاں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے، ارے چھوڑیے، یا آپ کہاں یہ اللہ کا قرآن پڑھنے سیکھنے سمجھنے بیٹھ گئے، ارے یہ آپ کے وقت نہیں ہے، یہ آپ کی عمر نہیں ہے، اس طریقے سے نا۔ تو جو ایسی بیویاں ہیں تو پھر یہ کیا ہیں، یہ اس طرح سے وہ دشمن کو ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی کوئی ہے آپ کا، جیسے شوہر ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد ہے، جب اس کا جو ہے نا
رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی تو اس کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو آپ کو بہت زیادہ اس طرف اور لانا چاہیے، نہ کہ اس کو روکیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا جب انسان شروع کرتا ہے تو 1-2 گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے، آن لائن کلاس یا آپ آف لائن کلاس کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے جو ہے نا آرام سے لگ ہی جاتے ہیں۔ تو پھر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تم کہاں یہ سب سیکھ رہی ہو اتنے ٹائم میں؟ تو تم نے اگر جاب کر لی ہوتی تو تمہارے پاس تو لاکھوں روپے بینک بیلنس ہو جاتے، یا تو تم اس کام کو کہیں اور اپنا لگا دیتی، ہے نا؟ یہ وقت تم کہیں اور لگا دیتی، کیا تم یہ سب کام سیکھ رہی ہو؟ یا تم اتنا سیکھ لو گی، پڑھ لو گی، پھر تم کو عمل کرنا پڑ جائے گا نہ؟ کتنے طرح سے لوگ بیوقوف بناتے ہیں، اور کتنی طرح سے لوگ غربلاتے ہیں، اور پھر کتنی طرح سے لوگ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے سے بہکا دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانے کہ کون ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے والا ہے اور کون ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اور سنت پہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور اگر شوہر نماز کے لیے جاتے ہیں اور جاتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، تو ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنا ہے، بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ اور بچے ہیں، اگر ان کی مائیں یا باپ کہیں جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا اچھے کاموں کے لیے، یا نماز کی پابندی، تو پھر کیا ہے؟ ان کو جانے دے، ان کے راستے کے کیا ہے؟ پتھر نہ بنے۔ تو کوئی بھی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنے والا بننا ہے، نہ کہ انسان خود راستے کا کانٹا بن جائے، ایسا نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بیویاں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہیں دین سے روکتے ہیں، اللہ کے دین سے روکتے ہیں، توحید کے راستے سے روکتے ہیں، تو خبردار ان سے ہوشیار رہنا۔ اور پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، پھر کیا اب اس کے بعد پھر وہ لوگ ان لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، بیوی ہو یا اولادیں ہوں، پھر انہوں نے کیا ہے؟ اصلاح کر لی، اب وہ نہیں روکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ، معاف کر دو، بخش دو۔ تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آیت 15 دیکھیں، تمہارے مال اور اولادیں تو سراسر تمہاری آزمائش ہی ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اولاد کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اور مال کا بھی ذکر آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بیویاں، تو یہ جو 3 چیزیں، عورتیں، مال اور اولاد، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے فتنہ ہے، فتنے کا باعث بنتی ہیں۔ انہی 3 کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ پھر ان فتنے سے بچ کے پھر وہ رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اولاد کی وجہ سے انسان حرام حلال ہر چیز بھول جاتا ہے نا، ہر کام کر گزرتا ہے اپنی اولاد کی محبت میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور پھر اسی طرح سے مال، جب مال ذاتی سے زیادہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو وہ گمراہیوں کے راستے پہ ہی لے کر جاتا ہے۔ تو یہ مال اگر آیا ہے، زیادہ آیا، ایسا نہیں کہ آپ اڑا کھائیں اور اس کو عیش عشرت میں ختم کر دیں، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اس میں اوروں کے حصے ہیں، ان کو، لوگوں کو ان کے حقوق ادا کریں، ان کو پہنچائیں۔ تو یہ مال اور اولاد دراصل کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر آزمائش بتایا ہے۔ لیکن اس مال کو اور اولاد کو جو شخص اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو وَمَن یوق شح نفسہ، تو جو شخص اپنے شح نفس سے بچا لیا گیا، بخیلی سے بچا لیا گیا، تنگی سے بچا لیا گیا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 17، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا بردبار ہے۔ آیت 18 ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ تغابن مکمل ہوئی۔ سورہ طلاق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ طلاق کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل اس سورے میں طلاق سے متعلق بہت سارے احکامات کا ذکر آیا ہے، بلکہ سورے کا جو آغاز ہی طلاق کے مسائل سے ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ طلاق ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے۔ یہ ہے اللہ کی مقرر قضا حدیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اسے یقیناً اپنا ہی برا کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں ان آیت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں طلاق سے ریلیٹڈ بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ طلاق اور عدت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کس طرح سے، مطلب اگر طلاق واقع ہو جائے تو پھر کیسے ان کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل بات تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورت کا آپس میں شرعی نکاح ہو جائے نا، تو آخر زندگی تک میل محبت کے ساتھ زندگی وہ گزار دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ گھر بسانے کی نیت ہو، نہ کہ گھر توڑنے کی نیت ہو۔ اور سورہ طلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں نا عورتوں سے ریلیٹڈ بہت سارے احکامات ہیں، اس لیے اس سورے کا دوسرا نام سورہ نساء القصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو النساء القصرہ اسے کہتے ہیں کیونکہ اس میں عورتوں سے ریلیٹڈ کافی احکامات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، تو آغاز ہو رہی ہے آیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دراصل امت سے یہاں پر بات کہی گئی، امت کو یہاں پر احکامات دیے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مرتبے کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں دراصل اس آیت میں طلاق دینے کا طریقہ اور بتا دیا گیا ہے وقت۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی انسان نبھانے کی نیت کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعتیں نہیں مل پاتی ہیں، کچھ ایسے وجہ بن جاتی ہیں کہ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ میں طلاق کو بھی رکھا گیا ہے۔ جب شوہر طلاق دے دے تو اس کے بعد عورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہے۔ جب تک عدت نہ گزر جائے تو عورت کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدت کے بھی بہت سے احکامات ہیں۔ طلاق کا لغوی معنی کیا ہے؟ طلاق کا لغوی معنی بندھن کھول دینا ہے۔ شرعی معنی ہے اس گرہ اور بندھن کو کھول دینا جو نکاح کے ذریعے لگائی گئی ہو۔ ایجاب و قبول میں یہ گرہ لگ جاتی ہے نا، اسی لیے۔ تو طلاق کا معنی ہے کہ بندھن کھول دینا۔ طلاق کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ طلاق ناجائز طلاق پہلی قسم ہے، ناجائز طلاق، مثلا دوران حیض میں یا ایک وقت 3 طلاقیں دینا۔ دوسری قسم ہے مکروہہ طلاق، جو بغیر کسی وجہ کے، مثلا مرد صرف خواہش کی تسکین کے لیے دوسری شادی کر لے اور پہلی کو طلاق دے دے۔ تیسری قسم ہے واجب طلاق، جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف حد سے بڑھ جائے اور ساتھ نبھانا ناممکن ہو جائے، دونوں خاندان کے فریقین کے حاکم فیصلہ کریں گے کہ اب طلاق ہونی چاہیے۔ چوتھی ہے مستحب طلاق، جب عورت نیک کردار نہ ہو اور گھر پر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہوں، یعنی پھیل رہے ہوں۔
5ویں یہ ہے کہ جواز پر طلاق، جب بیوی کی طرف دلی آمادگی نہ ہو، رغبت نہ ہو اور اس وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ 6 ہے مذموم طلاق، ایک مرد شادی کے بعد بیوی کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے اور بچے بھی ہو جائیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے اس عورت کو طلاق دے دے تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسلام میں شادی کا مقصد صرف خواہشات کی وقتی تسکین نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط بندھن اور تعلق قائم کرنا ہے تاکہ ایک مضبوط خاندان، مضبوط نظام کی بنیاد پڑے اور ایک اچھی نسل پروان چڑھے جو دینی اور جسمانی اور روحانی اور اخلاقی طور پر صحت مند ہو۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام میں طلاق کو بھی نکاح کی طرح آسان رکھ دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ طلاق دینے کے کچھ اصول ہیں۔ شریعت نے بیک وقت یعنی کہ با وقت ضرورت اس کی اجازت دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلاق شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ وقفے وقفے سے 2 مرتبہ طلاق رجعی دی جائے، اس عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلاق رجعی میں اس دوران جو عورت ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور اس کا نان نفقہ شوہر کے ہی ذمے ہے۔ طلاق رجعی کی عدت گزرنے کے بعد بھی مرد اور عورت دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد یہ جائز نہیں، کیونکہ تیسری طلاق طلاق بائنہ ہے۔ رجوع نہ کرنے کی صورت میں عورت آزاد ہے اور ایک ہی طلاق چاہے ہو۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کی صورت باقی نہیں رہتی، حالت حیض میں بھی جو طلاق نہ دی جائے۔ طہر کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کیے بغیر طلاق دینا، حالت حمل نہ ہو، طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے، اور بیک وقت میں 3 طلاقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک وقت میں ایک یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ کہنے سے ایک طلاق ہوتی ہے، اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو عدت نہیں الا یہ کہ خلوت اختیار کی گئی ہو۔ طلاق کی جو عدت ہے، حاملہ کی جو عدت واضح حمل تک ہے، یعنی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہے، عدت ختم، ڈیلیوری ختم، عدت ختم، جو پریگننٹ عورت ہے۔ اگر حائضہ نہ آنے والی عورتیں ہیں ان کی عدت 3 قمری کیلنڈر، یعنی جن عورتوں کے پیریڈز نہیں آتے ہیں، مینسز نہیں ہوتے ہیں، یا تو بہت کم ایج کی ہوتی ہے، بہت سارے ایج کی ہو جاتی ہے، ادھیڑ عمر کی ہو جاتی ہے نا، تو پھر 3 قمری کیلنڈر ہیں، یعنی چاند کے حساب سے 3 مہینے۔ حائضہ کی عدت 3 مکمل حیض ہے۔ تو حیض والی عورت اور حمل والی عورت اور بنا حمل والی عورت اور زیادہ عمر والی عورت، ان کی جو عدت ہے، ان کی عدتوں میں فرق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو حیض والی عورت ہے، جس کو حیض آتے ہیں، اس کی عدت کی مدت کیا ہے، 3 حیض ہے۔ اور جو آپ دیکھیں کہ جو پریگننٹ ہے، وہ پریگننسی ہے اس کے، اب کیا ہے، اس کی طلاق ہوگی تو اس کی جو عدت کب تک چلے گی، ڈیلیوری تک۔ اب ڈیلیوری کتنے وقت میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جب اس کی طلاق ہوئی 1 منتھ کا بچہ ہو، 2 منتھ کا بچہ ہو، تو 7 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے یا 9 مہینے، تو اس طرح سے یہ عدت پوری چلے گی۔ تو جن عورتوں کو حیض آتا ہو تو اگر ان کو طلاق دے دی جائے اور حمل سے وہ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی عدت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض ہے، اور حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر پاکی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ایسے وقت میں طلاق دو کہ طلاق کے بعد ان کی عدت شروع ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس کے بعد ضمیر جمع مذکر حاضر لا کر طلقتم النساء فرمایا ہے، کیونکہ امت کے لیے احکام بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جبکہ وہ حیض کے دن گزار رہی تھی، یعنی ان کی بیوی حیض سے تھی۔ حضرت عمر رضی تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا، پھر فرمایا کہ اس سے کہو کہ رجوع کر لے، پھر پاک ہونے تک اسے روکے رکھے، پھر جب ایک حیض آ جائے اس کے بعد پاک ہو اور طلاق دینے کی رائے ہو تو طلاق دے دے۔ یہ طلاق طہر یعنی پاکی کی حالت میں ہو، اور ایسے طہر یعنی پاکی میں ہو جس میں مباشرت نہ ہوئی ہو، جمع نہ کیا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض میں طلاق دینا منع ہے، حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے۔ اگر حیض میں طلاق دے دی تو رجوع کر لے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق ایسے پاکی میں دے جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ عورت جو ہے منسس کے بعد اس نے پاکیزگی حاصل کی ہو، پھر اس کے بعد اس سے مباشرت نہ ہوئی ہو۔ وَأَحْصُلْ عِدَّتَ کا مطلب ہے کہ عدت کو اچھی طرح شمار کر لو، کیونکہ اس سے جو ہے بہت سارے مسائل جڑے ہیں۔ اس میں ایک تو رجعت یعنی واپسی کا ہی مسئلہ ہے، جب کسی عورت کو رجعی طلاق دے دے تو عدت کے اندر اندر رجوع کرنا جائز ہے، اور عدت کا خرچہ بھی طلاق دینے والے مرد کے ذمے ہے۔ عدت گزرنے تک اس کا خرچہ دے۔ اگر عدت کے اندر شوہر نے رجوع نہ کیا تو عورت کو عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اچھی طرح عدت کو شمار نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان حکموں میں فرق آ جائے، جیسے مثلاً عدت کے اندر دوسرا نکاح وہ ہو گیا نا اس کا، یا پھر عدت گزرنے کے بعد بھی شوہر سے وہ خرچہ مانگتی رہی عورت، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عدت کو اچھی طرح شمار کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ عورت جھوٹ نہ کہہ دے کہ میری عدت گزر گئی، اور مرد عدت گزرنے کے بعد بھی رجوع کرنے کا دعوے دار نہ ہو جائے، یا عدت گزر جانے کے باوجود عورت خرچہ وصول نہ کرتی رہے۔ تو اس سب کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے انہیں عدت کے درمیان گھر سے نہ نکالو، اور عورتیں بھی گھر سے نہ نکلیں۔ تو عدت گزارنے تک اس گھر میں ہی رہیں جس میں طلاق ہوئی ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اس کا نفقہ یعنی ضروری خرچہ، رہنے کا گھر طلاق دینے والے شوہر کے ذمے ہے۔ مرد بھی اس گھر میں رہے جہاں اسے طلاق دی ہے اس نے اپنی بیوی کو، اور عورت بھی اسی گھر میں رہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الگ کرنے یعنی اگر عورت جو ہے عدت کے زمانے میں کھلی بے حیائی کر بیٹھے تو اسے گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ فاحشہ مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ عورت بد زبان ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ بد زبان ہو، شوہر سے بد زبانی کرتی ہو یا بے حیائی کا کام کرتی ہو، تو پھر کیا ہے، پھر اس گھر سے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کی پابندی کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنی جان پر ظلم ہے، اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا مل سکتی ہے۔ طلاق، عدت، رجعت اور گھر سے نہ نکلنے کی تاکید، ان میں کسی بھی قسم کی حکم شرعی کی مخالفت کی تو یہ ظلم شمار ہوگا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے، جیسے طلاق دینے پر شرمندگی ہو جائے اور دل میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو لہٰذا سوچ سمجھ کر احکام شرعیہ کو سامنے رکھ کر طلاق دے۔ یعنی مرد کے دل میں دراصل متعلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی مرد کے دل میں متعلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔
اسی لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوند نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کو مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہوں اور تیسری طلاق اس کے لیے طلاق کیا ہے؟ طلاق بائنہ ہے، اور نفقہ اور خاوند کے ذمے پھر کچھ نہیں رہتا، ہر قسم کا رجوع ختم، تیسری طلاق طلاق بائنہ ہے، اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، پھر وہ خاوند کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی، تیسری طلاق بائنہ میں نہ نفقہ ملے گا اور نہ ہی وہ خاوند کے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ نہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر میں گھر آباد نہیں رکھ سکتا، نہ ہی اس کا رجوع ہو سکتا، نہ ہی اس کا گھر اب آباد ہو سکتا ہے، اس لیے اب اس خاوند کے پاس رہنے کا اور اسے نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی کی تائید میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد انہیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی، بالآخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ طلاق سے کتنے سارے ہمیں احکامات پتہ چلے اس آیت سے نا، طلاق کے بارے میں، اور بہت ساری لا علمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے طلاق کے ہی معاملے میں۔ تو طلاق کب ہوتی ہے؟ جب دیکھیں جو شوہر بیوی کے درمیان حالات زیادہ پریشان کن ہو جاتے ہیں یا گزارا بالکل ممکن نہیں ہو، اور ایسے حالات پیش ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر لڑائی اور زیادہ بڑھنے کی امید ہو، تو بہتر ہے کہ بہتر طریقے سے رخصت کر دیا جائے، جب میاں بیوی میں محبت نفرت میں بدل جائے، ازواجی زندگی سکون بننے کے بجائے تناؤ کا سبب بن جائے، تو ایسے میں پھر کیا ہے؟ طلاق لینا درست ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق 4 احکامات دیے ہیں۔ پہلا یہ دیا ہے کہ قمری کیلنڈر کے حساب سے 3 ماہ عدت کے بیوی اپنے شوہر کے گھر بتائے، ہو سکتا ہے ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے مائل ہو جائیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں، تو آج کل کی طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ مہینوں تک ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، عدت بھی شوہر کے گھر نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ موافقت پیدا ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد بیوی کو میکے ہی بھیج دیا جاتا ہے نا، اس کو اس کے گھر میں ہی نہیں رکھا جاتا ہے پہلی اور دوسری طلاق میں، تو عدت کے دوران بیوی گھر پر ہی رہے گی تاکہ دونوں یعنی شوہر بیوی میں آپس میں ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو جائے، اور شاید شوہر بیوی ایک دوسرے سے رجوع کر لے۔ شوہر کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ عدت کا حساب رکھنا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا۔ تیسرا حکم یہ ہے طلاق شدہ بیوی کو رہائش فراہم کرنا ہے، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا ہے، پہلی اور دوسری طلاق میں بیوی کو رہائش یعنی اپنے گھر میں رہنے کو دینا ہے، اپنے بیوی کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ عدت گزارنے والی عورت خود بھی وہاں سے نہ نکلے سوائے صریح گمراہی یعنی برائی کے، فاحش اگر اس کے اندر ہے، وہ فاحشہ کرتی ہے اور بے حیائی کرتی ہے تو بے فاحشۃ مبینہ یعنی کھلی بے حیائی کرتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، گالیاں دیتی ہے یا ایسی خرابی ہے، تو پھر کیا ہے؟ تب اس کو نکالا جا سکتا ہے، تب وہ نکل سکتی ہے۔ تو طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے دی جائے گی؟ تو طلاق مسنونہ ہے، اس کو کہتے ہیں، جو سنت میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے طلاق دی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر دی جائے گی۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حالت طہر میں دی جائے گی،
یعنی حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس حالت میں طلاق ہوگی۔ اور یہی صحیح طلاق ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے طلاق دیتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، یا شوہر اور بیوی کا تعلق ہو چکا ہے اور حیض کے بعد یا حیض کا وقت ہو اور طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر حالت حیض بھی ہے اور مباشرت بھی ہو چکی، لیکن کیا اگر وہ طلاق دے رہا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، مسنونہ نہیں ہے، تو اس میں شوہر گنہگار ہوگا۔ صریح برائی کیا ہے؟ بفاحشۃ مبینہ سے مراد کہ بالکل رہنا نہیں چاہتی، رہنے پر وہ آمادہ نہیں ہے عورت، اور بے حیائی کرتی ہو، یا عورت بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہو، بہت زیادہ بدتمیز ہو، بہت زیادہ بد زبانی کرنے والی ہو، تو نشوز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی، زبان درازی کرتی، شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بفاحشۃ مبینہ میں آتی ہیں۔ اور ایک وقت میں 3 طلاق دینا دراصل یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک طلاق دینے میں فائدہ ہے کیونکہ اس میں نا رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی عدت گزارنے کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کبھی رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اگر اسے طلاق ہو گئی اور پھر کیا ہے عدت پوری ہو گئی، اب وہ دونوں الگ ہو گئے، تو کبھی بھی سال ہو گیا، جب 2 سال گزر جائے تب بھی کیا ہے دونوں نکاح کر کے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرے گا۔ تو یہ طلاق اور رجوع دراصل کھیل کھیل میں بھی کیا ہے واقع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم نے تو مذاق کیا ہے، تو مذاق مذاق میں کیا ہے یہ واقع ہو جائے گی۔ تو کوئی کھیل کھیل میں نکاح کی بات اگر کہتا ہے تو بھی کیا ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق مذاق میں یا کھیل کھیل میں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے غلام آزاد کرنا، دوسری چیز ہے نکاح، اور تیسری چیز ہے طلاق۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہنسی مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 2۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دراصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقوی کی وجہ سے کھول دے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ اور ایک یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا ہے تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، اور اس کے دل میں تنگی نہیں رہے گی۔ آیت 3 ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 4 ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر انہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں،
اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ہو، اور حاملہ عورت کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ آیت 5، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تو ان آیات میں بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ پہلے تو ان عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے آیت 4 میں، کہ جن عورتوں کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ان کے حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت دراصل کیا ہے، 3 ماہ بتائی گئی ہے۔ پھر ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی جن کو حمل ہو اور ان کا حمل بھی کیا ہے، ختم ہو جائے، یعنی کہ ڈیلیوری تک کی ایسے لوگوں کی عدت کی مدت ہے۔ تو بچہ پیدا ہو جانے سے یا ایسے حمل ساقط ہو گیا جس کا کوئی ابھی کچھ بنا ہی نہیں تھا، یعنی کہ ابورٹ ہو گیا اپنے آپ، آٹومیٹکلی کروایا نہیں، اپنے آپ ہو گیا، یا حمل گر گیا یا ڈیلیوری ہو گئی، تو پھر کیا ہے ایسی حالت میں، تو ڈیلیوری ہو گئی یا حمل ساقط ہو گیا تو عدت پھر کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل تک کی ہے، یعنی ڈیلیوری تک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو بھی بسا اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر یہ حمل سے ہوں تو جب تک کہ بچہ پیدا ہو انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور آپس میں مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے میں کوئی دودھ پلائے تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی، یعنی جب طلاق واقع ہو گئی اور عورت کیا وہیں رہ رہی ہے، تو ایسی حالت میں اگر بچہ ہے تو پھر بچے کو اگر عورت دودھ پلا رہی ہے متعلقہ عورت، تو پھر کیا ہے، اس کو پھر اس کی اجرت دینی ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7 ہے، کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہے، اور اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اسی میں سے اپنے حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دے گا۔ تو ان آیت میں، آیت 6 اور 7 میں عورتوں پر خرچ کرنے کا حکم بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے گزر جانے تک اس کے رہنے سہنے کو اپنا مکان دے، یہ جگہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وسعت نہ ہو تو اپنے ہی مکان کا ایک کونا اسے دے دے، اسے تکلیف پہنچا کر اس قدر تنگ نہ کرو کہ وہ مکان چھوڑ کر چلی جائے، یا تم سے چھوٹنے کے لیے اپنا حق مہر ہی چھوڑ دے، وہ تو پریشان نہ کرو۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ستائی جاتی ہیں خواتینوں کو، رلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ماں باپ نے گفٹس، پیرنٹس نے گفٹس دیے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے نا، اتنا ستایا رلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اگر ایک مومن ہے تو وہ ان پہ اگر عمل کرے گا تو وہ واقعی میں کبھی کسی کو ستائے گا نہیں۔ آئے دیکھا، آیت نمبر 8 ہے، بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سر تابی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور اندیکھی آفت پر ان پر ڈال دی۔ آیت 9 ہے، پس انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت بھیج دی ہے۔ آیت 11، یعنی جو رسول تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ آیت 12 ہے، آیت 12 میں 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ آیت 12 دیکھیں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی کے مثل زمینیں بھی ہیں، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم گھیر رکھا ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عظیم الشان سلطنت کا ذکر فرمایا، تاکہ مخلوق اس کی عظمت اور عزت کا خیال کر کے اس کے فرمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر عامل بن کر اس سے خوشی سے اس پہ عمل کرے۔ تو فرمایا کہ ساتوں آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی مثل 7 زمینیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعویلیں کی ہیں، تو ہمارا اس پہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہ 7 جو آسمان ہے، جس طرح تو اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے، یہ آیات کیا ہے، متشابہات ہے، یعنی کہ اس میں شبہ والی، یعنی غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ تو اس کے پیچھے لگ کر اور تمام طرح کی تعویلیں کر کر کے، اس کے پیچھے تمام طرح کی تعویلیں لگا لگا کر کے، لمبی لمبی تفسیریں کر کر کے، تو ان چکروں میں نہیں انسان کو پڑنا ہے۔ جتنا اللہ نے ہمیں علم دے دیا بس اس کو لے لینا ہے۔ تو 7 زمینیں ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت بھر زمین لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے 7 آسمان ہے نا، تو اسی طرح 7 زمینیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ عالم، تو یہ غیب کی خبریں ہیں، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا اور حدیث نے بتا دیا، بس اتنا ہمیں علم لے لینا ہے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم، تحریم دراصل تحریم کے معنی ہیں حرام کرنے کے ہیں۔ سورہ کے شروع ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو حق نہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام فرما دے۔ گویا بنیادی اصول بتا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح وہ کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ اس سورہ کے مضامین ہی میں واضح ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں خاص طور پر امہات المومنین سے خطاب کیا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات جو رازدار کے طور پر کہی ہے تو دوسری ازواج کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کریں۔ اور اسی کے ذیل میں نیک خاتون کی صفات بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ احکام الہی کے سامنے سرنڈر کرنے والی ہوتی ہے، ایمان کی حامل ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، توبہ کرنے والی ہوتی ہے، عبادت گزار اور روزے دار ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل اور عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ سورہ کے آخر میں 2 قسم کی خواتین کی مثالیں دی گئی ہیں، کافر عورتوں کی، اور اسی حیثیت سے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ دونوں انبیاء تھے اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ کافر تھیں۔ اور مسلمان عورتوں کی اس حیثیت سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو جو آسیہ علیہ السلام تھی وہ فرعون کی بیوی تھی، دراصل آسیہ علیہ السلام ایمان والی تھی، ان کا ذکر ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 2 تک شوہروں کے لیے ہدایت ہے، تو کہ شوہر کو کیسے ہونا چاہیے۔ پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں جس سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کر لیا تھا اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے یہاں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ گھریلو حالات سے پوری طرح باخبر رہیں اور خیر اور عافیت کی صورت معلوم ہوتی رہے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب بنت جہش رضی تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا۔ اس طرح آپ کو کچھ دیر لگ گئی۔ دوسرے دن بھی آپ کو سیدہ زینب بنت جہش رضی تعالی عنہا نے شربت، وہی جو شہد کا شربت پلایا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے روزمرہ کا معمول بن گیا کہ سیدہ زینب رضی تعالی عنہا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر لگ جاتی تھی۔ یہ بات دوسری بیویوں کو اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا اور حفصہ رضی تعالی عنہا کو ناگوار گزری۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ ازواج مطہرات بھی دراصل انسان ہی تھیں، اور خواتین اگر اس کا ہسبینڈ اس کے نکاح میں ہو تو ہر ایک بیوی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کی جو توجہ ہے اس کی طرف رہے، زیادہ رہے۔ اسی بنا پر عائشہ رضی تعالی عنہا نے اور حفصہ رضی تعالی عنہا نے یہ اسکیم بنائی۔ کیونکہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہر ایک یہی چاہتی تھی کہ وہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز ہو۔ چنانچہ عائشہ رضی تعالی عنہا نے آپ کی اس عادت یعنی سیدہ زینب رضی تعالی عنہا کے یہاں شہد کا شربت پینے کی جو عادت چھڑانے کی یہ ترکیب سوچی کہ آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغفیرہ جو ایک قسم کا دراصل پھول ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اور اس میں ہلکی سی صحن ہوتی ہے تو مغافیرہ کی بو آتی ہے۔ پھر جب ایک بیوی نے دوسری بیوی نے بھی یہی بات کہی اور دوسری نے بھی یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہونے لگا کہ شاید ایسی ہی بدبو واقعی میں آ رہی ہے، اور آپ کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت تھی اور ان بیویوں کی دل جوئی بھی مقصود بھی تھا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں زینب کے یہاں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو حلال کی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز حرام کر لیتے تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہٰذا وہ بھی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، لہٰذا یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فوراً تنبیہ فرمائی اور یہ جو آیت ہے یہ نازل فرمائی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس میں ہمارے بارے میں کیا سبق ہے؟ تو دراصل حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں۔ اللہ کے رسول بھی جو حلال ہے نا اسے حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے اسے حلال نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے شہد حرام کر لیتے تو امت کو بھی اس کو چھوڑ دینا ہوتا، اور تو پھر شہد جیسی فائدے مند اور شفا مند چیز سے امت محروم ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان چیزوں سے اپنے اوپر حرام نہیں کرنا ہے۔ تو اس واقعے سے دراصل شوہر کے لیے ایک خاص قسم کی رہنمائی فراہم ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کی محبت کو مزین فرما دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس محبت سے مغلوب ہو کر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کا پاس نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دو، اور کوئی
محبت اس ترجیح کو تبدیل نہ کرنے پائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے، اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر قسمیں کھا لی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان سے باہر آنا ہے۔ ایسی قسمیں کھانا جو جائز نہیں ہے، اگر کسی نے قسم کھا لی تو قسم کو وہ توڑ کر اس سے باہر آ جائے اور اس کا کفارہ ادا کرے، جیسا کہ ہم لوگ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں پڑھ چکے ہیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس بنانا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ آیت 3، اور یاد کر جب نبی نے اپنی کچھ عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا۔ تو نبی نے تھوڑی سی بات جو جتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی اپنی اس بیوی کو یہ بات جتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلا دیا ہے۔ تو دراصل بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ راز کی یہ بات تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی تعالیٰ عنہا سے کہی تھی، یا عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے کہی تھی۔ تو حفصہ رضی تعالیٰ عنہا نے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو وہ راز کی بات بتا دی، یا عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے حفصہ رضی تعالیٰ عنہا کو وہ بات بتا دی۔ بہرحال بات کیا تھی اس کی کہیں سے ہمیں قرآن اور سنت سے خبر نہیں ملتی ہے، تو ویسے بھی ہمیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ بات کون سی تھی، کیونکہ نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے راز رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل بات ہمارے سیکھنے کی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، یا گورنر ہوتے ہیں، یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یا آپ کے جو شوہر ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے؟ بڑے اہم عہدے والے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی بڑا ہو، کوئی بھی ہیڈ ہو، یا پریزیڈنٹ ہو، یا کوئی بھی لیڈر ہو، تو جو بھی ہیڈ ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس بہت سارے اہم راز ہوتے ہیں۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ ایسے رازوں کی حفاظت کریں، چونکہ اس وقت کے جو رہنما لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اگر وہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتاتے تو وہ بیوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس راز کو کسی اور کو نہ بتائے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ ازواج مطہرات بھی انسان تھی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بظاہر ایسی بات کوئی نظر نہیں آتی کہ ان کو کوئی سزا دی گئی ہو، بس ان کو یہاں پر وارن کیا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو اس آیت سے بڑی خوبصورت سی بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسرے کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں جو کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، جسٹ اگنور، کیونکہ نا بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوئی وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم۔ کیونکہ نا بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نپٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں۔ اور اسی طرح ان زوجہ محترمہ سے جو غلطی ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں، ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب ترین کامیاب ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کی بات تھی، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو بہت بڑے جو جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا کہ آج کے بعد تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اور تم کو معاف کر دیا، تم پر کوئی بھی الزام نہیں۔ تو الزام ہی ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کا۔
تو جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چھوٹی-چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے، جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کرتے اور زندگیاں بس یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے اور جبریل ہے اور نیک ایماندار ہے اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ آیت 5 ہے، اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کی جو راز کی بات بتائی تھی تو انہوں نے وہ راز دوسری زوجہ کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جب اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، پھر ان زوجہ نے بھی ناراضگی ظاہر کی جنہیں پہلی زوجہ نے راز کی بات بتائی تھی۔ غالباً انہیں شکایت تھی کہ راز کی بات مجھے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں ازواج کو اس روش پر توبہ کرنے کی تلقین کی ہے، ساتھ ہی ان پر واضح کیا گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی جاری رکھی تو جان لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے، پھر تمام فرشتے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ دونوں ازواج نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کر کے اپنے رویے کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ اس واقعے کے ذریعے ہر خاتون کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی کی شوہر کے ساتھ محاذ آرائی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو ان کے ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت دیکھے، آیت نمبر ہے 5۔ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی اور بیوہ اور کنواریاں۔ تو ازواج مطہرات کی تحسین کی گئی ہے اس آیت میں، وہ محسن بیان کیے گئے ہیں جن کی حامل خاتون اس لائق ہیں جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کریں۔ تو پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، دوسرا یہ ہے سچے دل سے تعلیمات اسلام پر ایمان لانا، تیسرا یہ ہے اللہ کے سامنے حد درجہ عاجزی اختیار کرنا، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سے مسلسل لو لگانا اور اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرتے رہنا، پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، سکس پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی آسائشت اور سہولیت سے رغبت نہ کرنا۔ ازواج مطہرات تعالیٰ کی عظمت کے ثبوت ہے کہ وہ مذکورہ بالتمام صفات سے آراستہ اور مزین تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہنے کے اعراض سے محروم ہو جاتی۔ تو دراصل ان آیات کے ذریعے سے امت کے مردوں اور عورتوں کی رہنمائی کرنا مقصود ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم کیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ آیت 7 اور 8۔
اے کافرو، تم آج عجر معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آیت 8، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، اس کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ضیاء عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، پلسرات کے پل کو پار کرنے کی دعا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ضیاء عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے نور مانگنے کی دعا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے بہت سارے نور کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر توبۃ النصوح کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، تم خالص توبہ کر لو۔ اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، یہ توبہ پکی اور مضبوط ہو، توبہ کرنے سے تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبۃ النصوح کی تشریح میں حضرت معاذ رضی تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایسی توبہ ہو، توبۃ النصوح ایسی توبہ ہو جس کے بعد گناہ کرنے کے لیے واپس نہ لوٹنا، جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں لوٹتا۔ ٹھیک ہے، توبۃ النصوح سے مراد کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہ پلٹنا، جیسے مثال کے طور پہ دودھ نکالنے کے بعد وہ دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا نا، امپاسبل ہے۔ اسی طرح ایک جو گناہ گار شخص ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو وہ گناہ کی طرف واپس جانا اس کا امپاسبل ہوتا ہے، تو اس کو ایسی توبہ کرنا ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ بندہ پچھلے اعمال پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کے ساتھ یہ طے کر لے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی بشارت دی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ اہل ایمان رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن کی رسوائی کافروں کے لیے خاص ہے اور کفر کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا فائدہ بتایا ہے، تو سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہے زبان سے استغفار کرنا، دوسرا یہ ہے جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہو جانا، تیسرا یہ ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، چوتھا یہ ہے اور برے لوگوں سے قطعی تعلق کر لینا، یعنی برے لوگوں سے قطع تعلق کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں ان کو چھوڑ دینا، اس مجلس کو چھوڑ دینا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تو نورہم یسعی بین ایدیہم، تو جو نور ہوگا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ تو یہ جو نور ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ یہ نور پل صراط پر ہوگا، نور کے ساتھ لوگ گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط جو ہے قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑے اور عمدہ شدہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی سے گزار دیے، اللہ ہمیں سلامتی سے گزار دیے۔ تو کون سا اعمال ہے جو نور بخشے گا وہاں؟ تو پہلا یہ ہے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا، جو وضو کے جو اعضاء ہیں وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، تیسرا یہ جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ جب حج کرتے ہیں تو حج کے ایک رکن میں سے یہ ہے کہ شیطان کو کنکری مارنا، تو یہ جو کنکری مارنا ہے نور کی بشارت ہے۔ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ حج اور عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مرد ہوتے ہیں تو وہ سر منڈواتے ہیں اور عورتیں ہیں اپنے بال نیچے سے تھوڑے سے کٹ کرتی ہیں۔
5वां पॉइंट ये है कि सूरह कहफ की तिलावत करने वाले के लिए, ठीक है? जो सूरह कहफ की तिलावत करता होगा उसके लिए क्या है? नूर की बशारतें हैं। 6 अहम पॉइंट ये है कि सदक़े को नूर ही कहा गया, यानी कि जो अल्लाह ताला की राह में सदक़ात करते थे, तो क़यामत के दिन और या पुलसरात पर उनको ये इसका नूर अता फ़रमाया जाएगा। 7 पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला के रास्ते में जो शख्स बूढ़ा हो गया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में बूढ़ा हो जाए, यानी सारी ज़िंदगी वो अल्लाह के दीन का काम करता रहे, तो वो बूढ़ा हो जाएगा। तो क़यामत के दिन उसके लिए बाइसे वो नूर होगा, वो जो बुढ़ापा होगा उसके लिए बाइसे वो नूर बन जाएगा। अब आप हम सबको चेक करना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे लिए आखिरत में पुलसरात के रास्ते पे ये नूर हमें मिले। है ना? तो इसमें जो 5 वक़्त की जो नमाज़ें होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करती हैं? वज़ू करते हैं। तो ये वज़ू हमें बहुत ही खुशू ख़ुज़ू के साथ करना चाहिए, इस इख़लास और मोहब्बत से करना चाहिए कि क़यामत के दिन ये क्या है? हमारा नूर बन जाएगा इंशाअल्लाह। और सूरह कहफ की तिलावत, इसकी पाबंदी के साथ करें, जुमे-जुमा करें, हो सके तो क्या है इसको हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि ये भी क्या है? बाइसे नूर होगा। आयत देखिए, आयत नंबर है 9। ऐ नबी, काफ़िरों और मुनाफ़िकों से जिहाद करिए और उन पर सख्ती करिए और उनका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने काफ़िरों के लिए नूह और लूत की बीवी का कहावत बयान फरमाई है। ये दोनों हमारे बंदों में से शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थीं। फिर उन्होंने ख़यानत की, बस वो दोनों नेक बंदे उनसे अल्लाह के किसी अज़ाब को ना रोक सके और हुक्म दे दिया गया कि ऐ औरतों, दोज़ख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। ठीक है? इससे क्या पता चलता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवियों का ज़िक्र है। तो ये अम्बिया थे, नबी थे, लेकिन क्या है बीवियाँ इनकी कुफ़्र करने वाली थीं, अमानतों में ख़यानत करने वाली थीं। जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, तो जब लूत अलैहिस्सलाम की जो ख़बरें होती थी घर की, वो आवाम को, अपनी जो कौम को, उनको पहुँचाती थी, राज़ पहुँचाती थी, कुफ़्र करती थी, ईमान नहीं लाई थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने पैगंबरों की जो औरतें हैं, यानी नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो हर वक़्त उन नबियों की सोहबत में रहने वाली थी। दिन-रात साथ उठने-बैठने वाली, साथ ही खाने-पीने वाली, बल्कि सोने-जागने वाली थी। लेकिन चूँकि ईमान में उनकी साथी ना थी और अपने कुफ़्र पर वो कायम थी, बस पैगंबर की 8 पहर की सोहबत उन्हें कुछ काम नहीं आई। अम्बिया, इससे ये पता चलता है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम है ना, उनकी जो बीवी हैं 2, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, इनकी जो बीवियाँ हैं वो ईमान नहीं लाई थी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्या है, राज़ों को अपनी जो कौम है उनको पहुँचा देती थी कि आज फला-फला मेहमान आए हैं, फला-फला लोग आए हैं। तो सारे जो राज़ की बातें थी वो लोगों को पहुँचाती थी। तो इस वज़ह से ये लोग क्या है, जहन्नुम की बाइस बनी। आयत 12 देखिए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी की कहावत बयान फ़रमाई, जबकि उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास से जन्नत में मकान बना और मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से बचा और मुझे ज़ालिम लोगों से खलासी दे। और मिसाल बयान फ़रमाई मरियम बिन्त इमरान की, जिसने अपने नामूस की हिफ़ाज़त की, फिर हमने अपनी तरफ से उसमें जान फूँकी। मरियम अपने रब की बातें और उसकी किताबों को मानती थी और इबादत गुज़ारों में से थी। तो आयत नंबर 11 में आप देखिए कि जो आसिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, आसिया अलैहिस्सलाम ईमान ले आई थी और ईमान बहुत ज़्यादा उनके पास था और फ़िरौन जैसे ज़ुल्म का सिंबल करने वाला जो शौहर है, इतनी उनको अज़ियत पहुँचाते थे, तकलीफ़ें पे तकलीफ़ें पहुँचाते थे। लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम अपने ईमान से नहीं फिरी और आप भी देखिए यहाँ पे जो उन्होंने दुआ की अल्लाह तबारक तआला से, वो क्या की थी कि रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह मेरे लिए अपने करीब में घर बना दे। आप सब भी अपने लिए दुआ माँगा करें कि रब्बि इब्नि ली इंद बैतन फिल जन्नह। तो जिन्हें दुनिया में अल्लाह के कुर्ब का शौक होता है, तो वो मरने के बाद भी कुर्ब की तमन्ना रखते हैं। तो तकलीफ से निकलने के लिए किसको पुकारना चाहिए? अल्लाह तबारक तआला को पुकारना चाहिए। तो उन्होंने
اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، کس نے؟ آسیہ علیہ السلام نے۔ اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعون انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ دکھا دیا۔ تو اللہ سے مدد مانگی، اللہ کو پکارا، اللہ سے سوال کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائی۔ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرنے والی تھی؟ وہ قناعت والی تھی، وکانت من القانتین۔ تو آپ دیکھیے کہ قنوت کہتے ہیں دوام، اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کام کو جب شروع کرے تو اس کو کیا ہے؟ پکا پختگی کے ساتھ کرتے چلے جانا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔